بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ بھی لاگ میں ہم نے کچھ ذکر کیا تو تھا قاضی صاحب کا، لیکن سرسری سا سے قاضی صاحب اب ماضی بن گئے ہیں اور ان کے جو فیصلے تھے وہ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے ہیں۔ اور ویسے اگر مجھ سے کوئی پوچھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ہی ایسا بدترین چیف جسٹس نہیں آیا، ایسا بد دیانت چیف جسٹس نہیں آیا، ایسا چیف جسٹس جس کی جائیدادیں چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی جج بنتے ہی باہر لندن میں پراپرٹیاں خریدی گئیں اور ان کی منی ٹریل اس کے پاس نہیں تھی۔ حدیبیہ کیس اس نے بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس نے بند کر دیا اور کہا اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہ کرے، میڈیا کو بھی روک دیا۔ جب قاضی صاحب بنے ہیں اپنے چیف جسٹس تو میرا خیال ہے پہلا دن ہی تھا شاید، ایک صحافی نے ان سے فیض آباد والا سوال کیا کہ فیض آباد والا کیس آپ کا جو تھا فیصلہ اس کا کیا بنا؟ تو قاضی نے بس وہ اصل تو صحافی بھی پہلے طے شدہ ہی معاملہ تھا قاضی کے ساتھ، اس کے سوال پہ ہی قاضی صاحب نے فیض آباد والا کیس لگا دیا اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ اس کی انکوائری کروائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس انکوائری میں بھی قاضی کو کچھ ہاتھ نہیں آیا بلکہ ذلت اور رسوائی ہاتھ آئی۔ قاضی کو چڑ تھی لبیک والوں سے، یا رسول اللہ کہنے والوں سے۔ قاضی نے کوشش کی ان کو بدنام کرنے کی کہ یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن قاضی پھر خود ہی ان کا نمائندہ بن گیا اور جس دن سے وہ چیف جسٹس بنا، کارنامے تو بہت لمبے ہیں، پوری تاریخ لکھی جائے گی، لیکن کوئی ایک فیصلہ بھی انسانی حقوق کا قاضی نے نہیں کیا۔ ساتھی ججوں کے ساتھ بدتمیزی، صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی، بڑے بڑے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی، سائلین کے ساتھ بدتمیزی۔ ابھی چند دن پہلے وہ خاتون والا کیس تھا یونیورسٹی کا، جس طرح بدتمیزی کے ساتھ اسے ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی خاتون کی بے عزتی کی قاضی نے۔ پتہ نہیں لوگ ایسی سیٹوں پہ بیٹھ کے خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، خوف خدا کو بھی۔ آیتیں قرآن کی پڑھ پڑھ کے سنانا، احادیث کے حوالے دینا، لیکن اپنا کردار بالکل اس سے مختلف۔ جس صوبے سے قاضی صاحب آئے تھے وہ صوبہ بے انتہا محرومیوں کا شکار ہے، دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے، بندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ قاضی صاحب اس صوبے کا کوئی مسئلہ حل کر دیں۔ نامعلوم افراد جو بندے اٹھاتے ہیں کوئی ان کے بارے میں بات کریں، کچھ نہیں، بالکل خاموش۔ اور قاضی صاحب کے دور میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو کے گھر کی دیواریں پھلانگ کے دروازے توڑے گئے، اور جو بندہ مطلوب تھا وہ نہ ملا تو اس کی جگہ اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا۔ یہ سارا کچھ تقریباً سوا دو سال یہ جو گزرے ہیں ہوتا رہا۔ بندیال کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ بندیال میں خوبیاں ہو سکتا ہے کچھ ہوں، ہم نے تو خامیاں دیکھی کہ جس رات قاسم سوری نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا اس رات تو بندیال صاحب نے عدالت کھول لی، لیکن جب 90 روز کے الیکشن والا فیصلہ نہیں مانا گیا تو بندیال صاحب چپ کر کے سارا وقت گزار گئے۔ سپریم کورٹ کو اتنا کمزور کر دیا، قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب نے ہلاشری دینی شروع کر دی کہ شاباش، بات ماننی نہیں ان کی کوئی بھی، 90 دن وغیرہ کوئی کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتا۔ الیکشن کمیشن اتنا بد دماغ ہو گیا، الیکشن کمیشن کو پتہ تھا چیف جسٹس میرے ساتھ ملا ہوا، اور وہ جو لیاقت چٹھا کمشنر راول پنڈی نے الزام لگایا تھا وہ ایسے نہیں تھا، اس کو غائب کر دیا گیا۔ اور اس کی انکوائری قاضی کو چاہیے تھا، قاضی پہ بہت بڑا الزام تھا
کہ قاضی نے اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کے دھاندلی کروائی، قاضی کو اس کی انکوائری کروانی چاہیے تھی۔ قاضی نے انکوائری تو دور کی بات ہے، وہ کیس ہی ایسا دبا دیا کہ بھول گئے لوگ کہ کوئی کیس تھا۔ قاضی صاحب 75 سال کے بوڑھے آدمی، بیمار، ڈاکٹر یاسمین راشد، جعلی کیسوں میں ایسے ہی ان پہ کیس بنا دیے گئے اور جعلی کیسوں میں ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ٹرائل بھی نہیں ہو رہا۔ اس کا جج، دہشت گردی کی عدالت کا جج کئی مہینے چھٹی پہ ہوتا ہے، جج لگایا ہی نہیں گیا، پھر درمیان میں ایسے بھی 2-3 مہینے آئے تاکہ وہ اندر پڑے رہیں۔ تو قاضی صاحب میں اگر ذرہ برابر بھی خوف خدا ہوتا تو نیچے والا کسی ہائی کورٹ کا یا دہشت گردی کی عدالت کے جج میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح ظلم روا رکھتا کہ انسانی حقوق کی اس طرح پامالی ہوئی، بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا گیا، ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ قاضی صاحب کیس دبا کے بیٹھے رہے۔ قاضی صاحب اب کس منہ سے اپنے آپ کو جج کہتے ہیں یا کہتے تھے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ قاضی صاحب کے سامنے الیکشن والا کیس آیا اور قاضی صاحب نے ان کا نشان بھی چھین لیا، پارٹی کا حق بھی چھین لیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کاغذات جمع کروانے والے جو امیدوار جاتے تھے، باہر پولیس کھڑی تھی، پولیس وہاں سے باہر سے اٹھا لیتی تھی، تجویز کنندہ کو اٹھا لیتی تھی، تائید کنندہ کو اٹھا لیتی تھی، اور جس طرح لوگوں نے کاغذ جمع کروائے، جس طرح ان کے نشان چھینے گئے اور گھٹیا سے گھٹیا نشان دینے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود عوام نے بہت بڑا فیصلہ دیا، عوام نے اڑا کے رکھ دیا، نون کو بھی، پی پی کو بھی، ایم کیو ایم کو بھی، لیکن قاضی ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ قاضی نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ الیکشن کمیشن کو اعلیٰ شریعتی کیس بھی نہیں چلنے دیے، جن کیسوں کے فیصلے 3 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں ہونے تھے وہ کیس ابھی تک بند پڑے ہیں۔ قاضی نے الیکشن کمشنر کو ساتھ ملا کے ان ہائی کورٹوں میں جو ٹریبونل بنائے تھے ان کا کام رکوا دیا، اور الیکشن کمیشن نے عجیب مطالبہ، عجیب خواہش کا اظہار کیا، جیسے بہت نظام کے لاڈلے کرتے ہیں کہ جی میں ریٹائرڈ جج لگوا کے ان سے انکوائری کرواؤں گا۔ قاضی صاحب نے اس کو اجازت دے دی کہ جو ٹریبونل بنائے ہوئے ہیں لاہور کے چیف جسٹس نے، وہ سارے کے سارے رد کر دیے اور کام بھی روک دیا، سٹے دے دیا۔ ابھی تک وہ کیس اسی طرح کے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور جو سیٹیں قاضی کو چاہیے تھیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے، ان سیٹوں پہ 3 سیٹوں پہ جیتے ہوئے امیدواروں کے خلاف فیصلہ دے کے ان کو فارغ کر دیا۔ کوشش کی کہ ان کے نمبر پورے ہو جائیں، کیونکہ آخر وقت تک اگر آپ کہیں نا، سر دھڑ کی بازی لگائی قاضی نے کہ کسی طرح آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہو جائیں۔ اتنا گندا فیصلہ کیا، بندیال کا بینچ ایک فیصلہ دے گیا تھا لوٹا کریسی کے خلاف کہ جو لوٹا بنے گا، جو اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دے گا، اس کی سیٹ ختم ہو، اس کا ووٹ شمار بھی نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ قاضی نے پورا ٹیل لگا کے اس کی نظر ثانی لگوائی، اور اس نظر ثانی میں اپنے من پسند جج بٹھائے 2-3، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جی، اب ووٹ جہاں مرضی دے دیں، ان کی سیٹ ختم نہیں ہوگی، یہ نااہل بھی نہیں ہوں گے۔ اس کا نتیجہ آپ نے پھر دیکھا، آئینی ترمیم کے لیے کس طرح بندے اٹھائے گئے، کس طرح کچھ لوگوں کے پلازے گرائے گئے، کاروبار بند کیے گئے، بندے غائب کر دیے گئے، اور وہ بندے اگر نہ ہوتے جو غائب کیے ہوئے تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نمبر پورے نہیں تھے ان کے، بلکہ اگر ان کے نمبر تو ویسے جو 17 سیٹوں والے تھے ان کو 112-13 نمبر دینے ہی نظام کے منہ پہ بہت بڑی چپیٹ تھی، اور شرمناک کام تھا جو قاضی نے کیا۔ کس کھچ تھرو کے جنہوں پنجابی چ کہندے نے، بندے پورے کروائے ان کے، کچھ بندے اٹھوا لیے
اور ان سے کہا بے فکر ہو کہ تم ترمیم کرو، بس میری ایکسٹینشن کا بندوبست کرو۔ آخری دن تک، اس وقت تک جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو گیا یا آفریدی کا، قاضی امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ جن سیاستدانوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا، رسوا کروایا، وہ سیاستدان قاضی جیسے لوگوں کو استعمال کر کے لیٹرین کے ٹشو کی طرح پھینک دیتے۔ ان کا کام نکل گیا، انہوں نے قاضی کو پوچھا بھی نہیں تو کون اور میں کون۔ قاضی آخری دنوں میں، بہت سارے صحافیوں کا خیال تھا کہ آخری دنوں میں، آخری مہینے میں 15-20 دنوں میں کوئی ایسے 1-2 کیس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کی ریپوٹیشن کچھ نہ کچھ بچ جائے گی۔ قاضی نے یہ کرنے کی بجائے الٹا کر دیا۔ قاضی الٹا الیکشن کمیشن کو ہلا شری دیتا رہا۔ مخصوص نشستوں والا فیصلہ 13/8 سے فیصلہ آیا، وہ فیصلہ ابھی تک نافذ نہیں ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قاضی نے پورے نظام کا بھی بیڑا غرق کیا اور سپریم کورٹ کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ سپریم کورٹ کا رعب، سپریم کورٹ کی پاور، سپریم کورٹ کا اختیار سب خاک میں ملا دیا قاضی نے۔ قاضی اپنے سوا، اچھا جو بات کرتا تھا، جس دن خان پیش ہوا ویڈیو لنک پہ، تو قاضی کا جملہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب سیاسی بات نہ کریں۔ جس دن اپنے سلمان اکرم راجہ ابھی ریسنٹلی کسی کیس میں پیش ہوئے، ان سے بھی کہا سیاسی بات نہ کریں۔ حامد خان سے بھی ایک دن کہا سیاسی بات نہ کریں۔ نیاز اللہ نیازی نے ایک دن کہا میں آپ پہ اعتماد نہیں، سیاسی بات نہ کریں۔ تو قاضی صاحب آپ جو فیصلے سن رہے تھے، جو کیس آپ سن رہے تھے، یہ نفل پڑھنے کے کیس تھے، یہ طلاق کے کیس تھے، یہ روزے کے کیس تھے، یہ حج کے مسائل تھے جو آپ سن رہے تھے۔ سیاسی کیس سن رہے ہیں، اور اگر سائل اپنی بات کرنے لگتا ہے تو قاضی صاحب ٹوک کے فوراً کہتے ہیں سیاسی بات نہ کریں۔ میں تو حیران ہوتا تھا اسے جج کس نے بنایا ہوا، یہ کس طرح کے کیس سنتا ہے، یہ کیس کیا سننے تھے، یہ انصاف کا جنازہ نکال رہا تھا۔ آخری دن تک قاضی نے جو کیس سنے ہیں، کوئی ایک بھی قابل ذکر نہیں ہے کہ اس کی تعریف میں اسے پیش کیا جا سکے کہ قاضی نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ بہت قادیانیوں والا فیصلہ، قادیانی مبارک ثانی کی ضمانت، پہلے ضمانت اس کی بنتی نہیں تھی، قاضی نے سہولت کاری کی قادیانیوں کی، پھر نظر ثانی کیس میں اس کو، پھر فیصلے میں اس کو اڑا دیا، کہا قادیانیوں کو اجازت ہے۔ پھر نظر ثانی کیس آیا، نظر ثانی آئی اپیل تو اس کو بھی اڑا دیا۔ پھر جب قوم کھڑی ہوئی چاروں طرف سے، تمام علماء، عوام، ختم نبوت کے مجاہد، تو قاضی صاحب کی ہوا نکل گئی۔ پھر بالکل خلاف دستور قاضی صاحب نے تیسری دفعہ نظر ثانی لگائی اور وہ فیصلہ اپنا واپس لیا۔ اس کی بجائے قاضی صاحب کو اس دن چاہیے تھا فیصلہ واپس لیتے ہی ساتھ استعفیٰ دے کے شرمساری کا اظہار بھی کرتے۔ قاضی کو آخری دن تک امید تھی کہ یہ میری سہولت کاری، جن کی میں نے اتنی سہولت کاری کی ہے، یہ میری کریں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ سہولت کاری اس وقت تک کرتے ہیں جب تک انہیں ضرورت ہو، جب وہ استعمال کر لیں پھر وہ ٹیشو پیپر جیسا بھی اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے رسوا کروائے انہوں نے، ذلیل کروائے۔ میاں نواز شریف کو آپ سے صرف اتنی غرض تھی جتنی دیر تک آپ سیٹ پہ تھے، میاں بھی بھاگ گیا، اب آپ بھی بھاگ گئے، عدالت کا بہت نقصان کر گئے۔ یا افریدی صاحب کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں عرض کروں گا۔ یا افریدی صاحب نے اپنے پہلے دن کے اقدامات سے ہی عدلیہ کی کچھ عزت بحال کی ہے۔ اللہ کرے وہ انصاف اور عدل کے رستے پہ قائم رہیں، اور پاکستانی عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ دنیا میں 144ویں نمبر پہ ہے تو ان کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ کاش جج صاحبان بھی اس پہ غور فرما لیں اور عدلیہ کو 144 سے اٹھا کے پہلے نمبر پہ لائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو حکم دیا گیا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم،
اول والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. ہمیں تو حکم دیا گیا انصاف ہر حالت میں، اپنا ہو مخالف ہو غیر ہو، انصاف کرو. تو جج صاحبان کی آج فل کورٹ میٹنگ تھی، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی سمت درست فرما دے، ہمارے ملک کی سمت تنزلی سے ترقی کی طرف پھیر دے، اور اس ملک کو با کردار، دیانت دار، غیرت مند قیادت عطا فرما دے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے.